الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا فسق فتيانكم وطغى نساؤكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. کر سکا تو کیوں رہا اب کر کیوں پچھتائے بوئے پیڑ ببول کا اموا کہاں سے پائے پاتے دن پاتے گئے حریص کیوں نہیں اب پچھتائے ہو تو کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے زمین بھی تیور بدل رہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے پرائے مال کو ہم اپنا سمجھے حرام کو بھی حلال جانے گناہ کرے اور کمال سمجھے بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے. بہت خوبصورت چھوٹا سا جلسہ بڑے حوصلے کے ساتھ جوان نظر آ رہا ہے. دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. قصور اپنا ہوگا الزام دوسرے کے اوپر ڈالیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. 3 سوال سے پیغام شروع ہو رہا ہے. بہت خوبصورت بڑا چھوٹا جلسہ بڑے حوصلے کے ساتھ ٹھنڈے کے زمانے میں نیند کو قربان کر کے ٹھنڈی کی پرواہ کیے بغیر آپ لوگ سن رہے ہیں. آپ نے میزبانی کا حق ادا کر دیا. دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. آپ کو بالکل بائی پاس لے جا رہا ہوں. تھوڑا ماحول بنائیے. پیچھے والے نوجوان ہمارے ان سے بہت ادب سے درخواست کرتا ہوں بھائی تھوڑا سا آپ ساتھ دیجئے ہمارا. خاموش ہو جائیے اور ہماری طرف توجہ کیجئے. جلدی سے نکل جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. محبت میں آپ سن رہے ہیں محبت سے جلسے کو خوبصورت بنائیے. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. جوان عورت
ایک کو حاصل کرنے کے چکر میں دو گنوا رہی ہے، دو قیمتی دولت سے محروم ہو رہی ہیں، دو قیمتی دولت سے محروم ہو رہی ہے۔ جوان عورت، مسلمان عورت ایک کو حاصل کرنے کے چکر میں ڈبل سے محروم ہو رہی ہیں۔ وہ دو دولت جن سے عورت محروم ہو رہی ہیں وہ کون سی دولت ہیں؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، ہمارے جوان بڑی تعداد میں برباد ہیں، ترقی نہیں کر رہے ہیں، اس کی 3 وجہ ہے۔ پہلی، دوسری، تیسری وجہ کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال، بڑے بوڑھے جن کی داڑھی سفید ہو گئی، کمر جھک گئی، لاٹھی پر آگے، قبر میں پیر لٹکنے لگے، ہمارے بڑے بوڑھے 2 بڑی غلطی کرتے ہیں۔ وہ 2 بڑی غلطیاں کیا ہیں؟ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ جوان عورت ایک کو حاصل کرنے کے چکر میں ڈبل سے محروم ہو رہی ہے۔ جانتے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا، مسلمان لڑکا لڑکی کو لے کر کے بھاگتا تھا۔ پہلے یہ ہوتا تھا، غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگتا تھا۔ اب لڑکا لڑکی کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے، بلکہ لڑکی ہی لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے۔ 2022 میں مسلمان لڑکیاں 3 لاکھ کی تعداد میں غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ گئیں۔ ایک لڑکے کو حاصل کرنے کے چکر میں 2 دولت سے جوان مسلمان عورت محروم ہو گئی۔ پہلی دولت جس سے محروم ہوئی آبرو چلی گئی، دوسری دولت جس سے محروم ہوئی ایمان چلا گیا۔ ہمارے جوان 3 وجہ سے برباد۔ 2022 بہت خراب گیا، 2023 بھی خراب جائے گا۔ جب تک ہمارے جوان 3 چیزوں سے باز نہیں آئیں گے کوئی سال اچھا نہیں جائے گا۔ ہمارے جوان برباد ہیں 3 وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ، ہمارے جوان گناہ کرتے ہیں، گناہ کی وجہ سے برباد ہیں۔ دوسری وجہ، ہمارے جوان حرام کماتے ہیں، اس کی وجہ سے برباد ہیں۔ تیسری وجہ، ہمارے جوان غلط ماحول میں ہیں، اس کی وجہ سے برباد ہیں۔ 3 وجہ سے ہمارے جوان برباد ہیں۔ ہمارے بڑے بوڑھے 2 غلطیاں کرتے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی، دوسرے کی فکر کرتے ہیں، اپنی فکر نہیں کرتے۔ جھک گئے، لاٹھی آ گئی ہاتھ میں، داڑھی سفید ہو گئی، قبر میں پیر لٹک گئے، پھر بھی دوسرے کی فکر کرتے ہیں، اپنی فکر کر ہی نہیں رہے۔ بہت بڑی غلطی۔ دوسری غلطی، حرام کما رہے ہیں، حرام کھلا رہے ہیں اپنے بچوں کو، دوسرے کی دنیا بنا رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ انصاف سے بتائیے، ہم نے اپنے بچوں کی دنیا تو بنا دی، اس کو مکان مل گیا، زمین مل گئی، اور شادی کے موقع سے گاڑی مل گئی، سامان جہیز مل گیا، لیکن اس بدنصیب باپ کو کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ دوسرے کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر لی۔ انشاءاللہ دوسرے کی دنیا بنائیں گے اور اپنی آخرت کی فکر کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ خیر، تو بدیاں لا دے بیل بھرے جو پورب پچھم جائے گا، تو بدیاں لا دے بیل بھرے جو پورب پچھم جائے گا، یا سود بڑھا کر لائے گا یا ٹوٹا گھاٹا پائے گا۔ قصاب اجل کا رستے میں جب بھالا مار گرائے گا، دھن دولت ناتی پوتا کیا، دھن دولت ناتی پوتا کیا، ایک کنبا کام نہ آئے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا، جب چلتے چلتے رستے میں یہ گھوم تیری ڈھل جائے گی، ایک بدیاں تیری مٹی پر پھر گھاس نہ چرنے پائے گی، یہ کھیپ جو تو لا دی ہے سب حصوں میں بٹ جائے گی، دھی پوت جنوائی بیٹا کیا، دھی پوت جنوائی
करवाई, बेटा क्या बंजारन पास न आएगी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाख चलेगा बंजारा। बड़ा खूबसूरत जलसा, अच्छे माहौल में आपकी पेशानी चमकती हुई, अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए, दिल से दुआ देता हूं। दूसरा पैगाम जल्दी से निकल जाएगा, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? चद्दर से हाथ उठा करके बोलिए इंशाअल्लाह। लेकिन बीच बीच में इम्तिहान होता रहेगा, सही जगह पर हाथ उठाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। खुदा हमारा हमारे ऊपर कितना मेहरबान, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। ध्यान से इसको सुनिएगा, 3 मिनट में पैगाम निकल रहा। किसी को रोजी दुनिया में ज्यादा मिलती है, पैसा ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। होता क्या है, जिसको ज्यादा पैसा मिलता है वो बड़ा खुश होता है, जिसको कम पैसा मिलता है वो बड़ा मायूस होता है। मायूस होने की बात ही नहीं है, खुश होने की बात ही नहीं है। पैसा ज्यादा मिले खुशी की बात ही नहीं है, पैसा कम मिले गम की बात ही नहीं है। क्यों? रोजी की मिसाल दवाई की तरह है। डॉक्टर किसी को दवाई ज्यादा दे वो खुश नहीं होता, डॉक्टर किसी को कम दवाई दे वो मायूस नहीं होता। क्यों? डॉक्टर को पता था कि इसको ज्यादा दवाई देनी पड़ेगी तब इसका इलाज होगा, डॉक्टर को पता था इसका काम थोड़ी दवाई में बन जाएगा। यही हाल रोजी का है। अल्लाह को मालूम था इस बंदे को ज्यादा रोजी देनी पड़ेगी, उस बंदे को कम रोजी देनी पड़ेगी, इसका कम में काम चल जाएगा, उसका ज्यादा में काम चलेगा। ज्यादा पैसा किसी को मिले खुश होने की जरूरत नहीं है, पैसा कम मिले मायूस होने की जरूरत नहीं। दूसरी बात याद रखिए, आज तक आपने दुनिया में किसी को पिंजड़े में कौवा को पालते हुए नहीं देखा, उल्लू को पालते हुए आपने कहीं नहीं देखा। पिंजड़े में बंद किसको रखा जाता है? बुलबुल को। पिंजड़े में बंद किसको रखा जाता है? तोता को। और तोता को कैसे पाला जाता है? बाल बच्चे से भी ज्यादा मोहब्बत में पाला जाता है। बाल बच्चे को बाद में खाना मिलेगा, पहले तोता को खिलाया जाता है। बाल बच्चे को बाद में पिलाया जाएगा, लेकिन पहले तोते को पिलाया जाता है। लेकिन तोता के दिल से पूछिए कि वो क्या समझ रहा है। वो समझ रहा कि ये घर वाले मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, मुझको पिंजड़े में बंद करके रखा है। लेकिन घर वाले से पूछिए, वो उस पर सितम नहीं कर रहे हैं बल्कि करम कर रहे हैं। ठीक यही हाल, जब तोता रोता है पिंजड़े में तो घर वाले को अच्छा लगता है कि बड़ी मीठी आवाज है भाई, इसलिए उसको बंद रखा है, वो रोता है, घर वाले को अच्छा लगता है। बुलबुल को पिंजड़े में बंद रखा है, वो रोती है, घर वाले को अच्छा लगता है। ठीक यही हाल खुदा का है बंदे के साथ। जब वो अपने बंदे को मुसीबत में डालता है और बंदा रोने लगता है तो अल्लाह को अच्छा लगता है, जैसे घर वाले को पिंजड़े में तोते की आवाज अच्छी लगती है।